جی، تو میں سب سے پہلے تو جو ہے نا رضوان بھائی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے کسی وجہ سے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں اب جو ہے نا وہ اگر آپ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ ورکر مجھے ہوں یا 7 نہ سال ہوں میں سپورٹر، قرآن مطلب ختم کرنے کا مجھے موقع دیا. الحمدللہ مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مسلمان ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر مسلمان نہیں ہوتے تو انسان نہیں ہوتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. جن میں احساس نہیں ہے وہ واقعی وہ مسلمان نہیں. علامتی بات کی ہے سر انہوں نے. جی پلیز کامران صاحب. جی نہیں رضوان بھائی، میں سوری، میں شاید آپ بیک سٹیج شاید آپ ناٹ شیور کہ میری آواز مکمل پہنچ چکی ہے کہ نہیں. میں نے خیر نہیں، میں آپ کی کسی اور بات سمجھ کانٹیکس میں گیا. بات کی تھی. میں آپ کی بات سمجھ گیا. بہرحال چلیں موضوع کی طرف آتے ہیں. تو دیکھیں رضوان بھائی نے جو باتیں کی ہیں نا، بڑی کچھ زبردست باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی انہوں نے کیوں جوائن کی، کہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کئی سالوں سے ہوگا، کئی دہائیوں سے ہوگا، اور وہ باقاعدہ جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ہوئی ہے، یہ شاید کوئی ظاہر ہے اپنے تنظیمی لیول پہ، اپنے لوکل لیول پہ کوئی ان کی عہدے دار بھی رہے ہوں گے یا ہوں گے اس وقت بھی جب انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. تو یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے، یہ میری بھی کہانی اسی طرح کی ملتی جلتی ہے. یہاں بے شمار ایسے پاکستانی ہیں جن کی اس وقت یہی کہانی ہے کہ پہلے خان صاحب کو ٹھیک ہے وہ سپورٹ کرتے ہوں گے تھوڑا بہت، یا سیاست سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہوں گے، لیکن ہم نے پی ٹی آئی کیوں جوائن کی؟ وہ اس لیے جوائن کی کہ جب ہم نے دیکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور جس طرح آپ نے رضوان بھائی نے بھی بات کی کہ جی خدا تعالیٰ امتحان لیتا ہے قوموں سے، تو اس وقت شاید مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کو، مجھ سمیت جو ہے نا وہ یہی سمجھ آئی کہ یہ اب ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے کہ کیا ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. میرا کوئی ایسا پی ٹی آئی سے مطلب میں نے نہ ہی کبھی ان کا الیکشن لڑنا ہے، نہ ہی میں نے کبھی سینیٹر بننا ہے. میرے پاس یہاں کی برطانیہ کی نیشنلٹی ہے، میں یہاں پہ اپنے بڑا سلسلہ میرا ٹھیک ہے، میں بڑا خوش ہوں. لیکن پھر بھی میں نے اپنے اوپر اب مطلب ظاہر ہے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اس کے بعد مجھے بڑا کچھ فیس کرنا پڑا اور ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے. مختلف لسٹ میں میرا نام روز آیا ہوا ہوتا ہے، پاکستان میں ایف آئی آرز کٹ رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ پاکستان کا رستہ انہوں نے میرا تقریباً بلاک کر دیا ہے. اور یہ میں بات انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں نے جب جوائن کی پی ٹی آئی آج سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے، تو اس وقت مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور شاید اس سے بھی برا ہو سکتا ہے. تو یہ سوچتے سمجھتے ہوئے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور میرے ساتھ اس طرح بہت سارے بے شمار لوگوں نے جوائن کی. تو لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ مطلب چلیں، جو دنیاوی آپ کے جو معاملات ہیں یا زندگی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے آپ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے. تو جو اصل زندگی ہے آپ کی وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی. تو اس زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے جو احکامات الہی ہیں ہمارے لیے وہ اپنی جگہ، جو دین کے جو ہیں، نماز روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ. لیکن جو یہ چیزیں ہیں، یہ جو جسے آپ جہاد کہتے ہیں، اصل جہاد تو یہ ہے کہ آپ جانتے سوچتے سمجھتے ہوئے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ جو ہے نا وہ آپ کے مال کو خطرہ ہے، آپ کی اولاد کو خطرہ ہے، یہ سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے اگر آپ پھر بھی جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر یہ گارنٹی ہے آپ کو کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ پھر آپ کو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر حرام ہوگی. اس بات کا وعدہ خدا تعالیٰ نے کیا ہے. تو بیسیکلی یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے زیادہ تو جو ہمارے حافظ صاحب ہیں اور باقی پاک افواج ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس نہج پہ آ گئے کہ ہم جیسے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. ہاں ٹھیک ہے، ملک کا جو حال ہوا ہے یا اگلے جس طرح انہوں نے منصوبے اس وقت بنائے ہوئے ہیں کہ اگلے 25 سال اب حافظ صاحب ہی جو ہے نا وہ رہیں گے ان کی نظر میں، اور اسی طرح وہ ملک کو چلائیں گے. اس سے جو اکانومی کا حال ہوگا، عام عوام کا حال ہوگا، وہ اپنی جگہ. لیکن بہرحال پھر بھی کم از کم انہوں نے جو ہے نا وہ اس جو ہجوم تھا ایک اس خطے میں رہتا، اس کو ایک کم از کم قوم بنا دیا ہے. آج نہیں تو کل. جی دیکھیں، جو آپ نے بات کی نا سگے بچوں کی، دیکھیں جو سگے بچے ہیں نا وہ بیچارے یا تو جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، یا جو باقی لوگ ہیں اس طرح کے، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور بہت بے شمار لوگ ہیں، وہ یا تو بیچارے جیلوں میں ہیں. وہ ہاں، تو ہونے اور ہار یہاں سے پھر بچے. جی
तो या फिर जो है ना वो मुल्क से बाहर जो है ना वो बैठ गए हैं या उनको बाहर निकाल दिया गया है बेसिकली। यानी आप देखिए ये समझते, आपकी बात से तो ये जाहिर हो रहा है कामरान साहब के जो अभी कोर मेंबर है पाकिस्तान में पीटीआई के, वो सगे बच्चे नहीं है। नहीं, उनको कंटेन कर लिया गया है। सगे बच्चे देखिए कंप्रोमाइज जो है ना, जब आप कहते हैं ना कि जी कोई कंप्रोमाइज हुआ है तो उसकी बेसिकली मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। किस लेवल पे कंप्रोमाइज हुए हैं असल चीज जो है ना ये मैटर करती है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो गद्दार हैं, लेकिन कंप्रोमाइज बहरहाल वो हैं, उनकी मजबूरियां। आपने कहा कि जी ओवरसीज वाले कहते हैं या वो भी कहते हैं कि जी आपको पता नहीं है पाकिस्तान में कितने बुरे हालात हैं। जी हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन बात ये है कि हमें ये भी पता है, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की तो फिर वो उसी तरह डॉक्टर यास्मीन। मुझे डॉक्टर साहब एक शेर इस पे याद आ रहा है, कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं इसी तरफ आ रही हूँ सर कि देखें, जब हम जजिस के बारे में बोलते हैं कि जी आपसे आपकी जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती, तो आप इसको छोड़ क्यों देते हो, सिर्फ अपनी मराहत के लिए? तो अगर देखा जाए तो ये सगे बच्चे भी सिर्फ अपनी मराहत के लिए जाके टेबल बजाते हैं, 2 तकरीरें करते हैं, उसके बाद फिर घर में एसीयू में बैठ के टेबल बजाते हैं, एसीयू में बैठकर जाकर सो जाते हैं, एसी गाड़ी में बैठकर आते हैं, एसी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। धूप में इनसे खान साहब के केसेस वाले दिन तो जाया नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अडियाला जेल। तो आप बताएं ना ये क्या कर रहे हैं? और आप ओवरसीज जो है, ओवरसीज से सिर्फ ये आती है, नहीं वो बेचारे हैं, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं बेचारी है? ऐसे तो सब बेचारे ना, सबको अपने बच्चे पालने हैं। बात कहीं से भी पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं उठ रही। जी देखिए आफत, इसमें ना बहसीत कौम जो है ना, असल में अनफॉर्चुनेटली हम इतने जो एथिकल वैल्यूज होती है ना, या माशरे की एक जो इकदार होती हैं उसके जो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, तो हम अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे नहीं हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकें कि इस तरह की जिंदा लाशें जो ऊपर बैठी हुई हैं, अगर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो वो सीट छोड़ देंगे अपनी, वो रिज़ाइन कर देंगे, किसी और को मौका देंगे। नहीं, मेरे ख्याल में हम अभी इस लेवल से शायद जो है ना वो अगले 100 साल दूर है। बहसीत कौम हम इस लेवल पे है नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना, हाँ अगर कोई ये काम करता है तो वो मतलब वो इंडिविजुअल लेवल पे उसकी ग्रूमिंग किस तरह, मैं उसके वालिदैन को सलाम करूंगा। मतलब कामरान साहब, ये आप पीटीआई के ऑफिशियल्स के लिए कह रहे हैं या हुकूमती ऑफिशियल्स के लिए कह रहे हैं? मैं हर एक की बात कर रहा हूँ। इसमें पीटीआई भी है, इसमें दूसरे लोग भी हैं, इसमें आला जजेस भी हैं, इसमें आर्मी भी है, इसमें सारे लोग हैं। मैं बहसीत कौम आपसे एक बात कर रहा हूँ। बस पाकिस्तानी अवाम का बस मेरा ख्याल में पीटीआई पर चलता है। पीटीआई के वर्कर्स बेचारे अपनी गर्दनें मारने के लिए बाहर निकलते हैं, तो क्या उनको इतना हक नहीं है कि वो इनको खींच के निकाल दें उनकी सीटों से कि आप निकलें जब आपसे कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि अवाम को तो खान साहब चाहिए ना, बल्कि अवाम को क्या, अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं बात करते ना कि ठीक है पाकिस्तान देखना है सिर्फ, वो तो तमाम मुस्लिमत उम्मा के लिए बात करते हैं ना। अब जैसे रिजवान साहब बता रहे कि लोग जो है वो इमरान खान साहब को बोलते थे कि उनको कॉल करो। हमें तो सिर्फ ये पता है कि जी फलस्तीन से आवाजें आती हैं। अब तो इजराइल भी बोल रहा है, खैर इजराइल तो पाकिस्तान को बोल रहा है, उनको पता है इमरान खान साहब तो बोलेंगे कि ठीक है जाओ मरो, तुम लोगों के साथ होना यही चाहिए। तो जी 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 देखिए, इसमें मैंने जिस तरह से किया कि हाँ जी बिल्कुल, पीटीआई के जो आम सपोर्टर्स हैं, आम कारकुनान हैं या आम पाकिस्तान की अवाम है, बिल्कुल उनको ये करना चाहिए कि जाके उनको गिरेबानों से पकड़ के जो है ना वो नीचे उतारें और उसकी जगह किसी और को मौका मिले। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर दूं कि जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, देखिए उन्होंने अपना होमवर्क जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। अब से नहीं, पिछले 77 सालों से उनको अंदाजा है कि हम बहसीत कौम कितने पानी में हैं। ठीक है जी, उन्होंने हमारी ग्रूमिंग की, मतलब हमारी जो ग्रूमिंग हुई है वो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने की है डायरेक्टली। तो उन्हें पता है कि उन्होंने हमारी ग्रूमिंग किस तरह की है और हमारा रिएक्शन जो है ना वो किस तरह के मौके पर किस तरह का आएगा। ठीक है जी, तो उन्होंने अपना होमवर्क बड़े अच्छी तरीके से किया हुआ है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तानी अवाम में इतनी सकत नहीं है कि वो
اس طرح کے لوگوں سے جا کے سوالات کریں. چلیں یہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹران ورکرز ہیں یا اس طرح جو ایم این ایز ایم پیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ, وہ تو پھر بھی بہت ہی نچلا لیول ہے جہاں پر ظلم کی انتہا آپ کی پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے نا وہ کرتی رہی اور ابھی بھی کر رہی ہے. وہاں پر کیا کسی میں اتنی اخلاقی جرت ہوئی کہ وہاں پر پاکستان میں بیٹھ کے سوالات وہ کر سکیں؟ تو بیسیکلی تو یہ اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح پتا ہے, انہوں نے اپنا ہوم ورک بحیثیت ادارہ بڑے اچھی طریقے سے کیا ہوا ہے اور انہیں پتا ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے اس میں اتنی سخت اگلے 100 سال تک کم از کم انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے کہ اتنی سخت نہ ہو کہ ہم کسی قسم کے سوالات پاکستان میں بیٹھ کے کر سکیں. ہمارے انہوں نے جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی میں وہ ایک ہوتا ہے چور سوئچ, تو انہوں نے ہم سب کے جو ہے نا وہ چور سوئچ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے, اور جہاں پر جو ہے وہ کہیں پہ بات ہوتی ہے اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر قصہ ماضی بن جاتا ہوتا ہے, پھر وہ غدار بن جاتا ہوتا ہے, یہاں وہ غائب ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی. یہاں پر بھی اب اگر میں یو کے میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اچھا جی چلو کم از کم میں پاکستان تو نہیں نہ جا رہا, لیکن اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو شاید میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بڑے احتیاط سے کام لوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ شاید ایک دفعہ تو آن ایئر وہ باتیں چلی جائیں جس طرح آپ نے اس وقت لائیو پروگرام کر رہی ہیں, لیکن اس کے بعد شاید لوگوں کو موقع نہ ملے کہ وہ میری جو ہے نا وہ شکل دیکھ سکیں یا میرا نام بھی کبھی سن سکیں اور میں ختم ہو جاؤں گا, غائب ہو جاؤں گا بالکل. تو بہرحال میرے خیال میں آخر کار فیصلہ تو پاکستان کی جو عوام ہے انہیں ہی کرنا پڑے گا, پی ٹی آئی سپورٹران کو نہیں, پاکستان کی عوام کو ہی کرنا پڑے گا کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ملک. جی پلیز کامران صاحب. جی دیکھیے رضوان بھائی نے جو باتیں کی ہے نا, دیکھیں باقی جو اصل جو کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی جو انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں, تنظیم سازی ہوتی ہے, اس پر کوئی فوکس نہیں کیا گیا, خاص کر پچھلے 3 سے 4 سالوں میں اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں اور یہ پرابلمز مزید بڑھیں گے. میں آپ کو یو کے کی اگزامپل دے سکتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے بعد اگر کہیں سب سے زیادہ مطلب یو کے امریکہ کے حوالے کے مقابلے میں بڑا ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن یہاں پر آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے, یعنی کہ مطلب آبادی تو یو ایس اے سے کم ہے لیکن یہاں پہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر پاکستانیوں کی ریشو جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. دنیا میں پاکستان کے بعد سب سے زیادہ جو ریشو اگر آپ بات کریں پاکستانیوں کی ورسز نان پاکستانی تو وہ شاید یو کے میں ہے, اور یہاں کا جو ڈائسپورا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اور ہمیشہ سے پرو پی ٹی آئی ہی رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3 سالوں میں یہاں پر الیکشنز نہیں ہوئے, جس پر میں نے بہت زیادہ بات کی, بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ بات کی اور بڑی ریکویسٹ کی گئی, لیکن کوئی پاکستان میں جو ظاہر لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے یہاں پہ الیکشنز کروانے ہیں انہوں نے نہیں کروائے, اور اس کی وجہ سے اب اتنی ڈویژن ہو چکی ہے. یہاں پر کوئی 10 گروپس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ غدار ہی ڈکلیئر کرتا ہے. تو اگر آپ ان چھوٹے پیٹی مسائل سے جو ہے نا وہ چھوٹے جو ہے نا وہ مسائل سے جب تک باہر بہت پھیلایا گیا ہے, اوبویسلی ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, لیکن ٹرسٹ کو ختم کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے سے ہی خوف دلایا جا رہا ہے تاکہ انسان آگے نہ بڑھ سکے. جی, تو جب تک یہ تنظیم سازی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی آپ کوئی ایفیکٹو قسم کی کولیکٹیو جو ہے وہ ایفرٹس نہیں کر سکتے. آپ مشورے تو دے سکتے ہیں, آپ ہجوم. کامران آفتاب صاحب, تنظیم سازی کی بات ظاہر سبھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے جب تک آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور ایجنڈا صرف ایک نہیں, سچویشن 1 سچویشن 2, اگر یہ ہوا, اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر یہ ہونا چاہیے, تو پلان اے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی, یہ تنظیم یہ جو ہے تنظیم سازی اور یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کون کرے گا, جی, کس کو کرنے کی ضرورت ہے. رضوان بھائی نے جو بات کی نا کہ جس طرح علیمہ بی بی ہیں, یا تو آپ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ قیادت دے دیں اور ان کا مینڈیٹ صرف یہ ہو کہ علیمہ آپ کی تو کبھی قیادت نہیں لیں گی, علیمہ آپ کی کبھی قیادت نہیں لیں گی, یہ سب جانتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی حل آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. جی دیکھیں عفت, جو ہے نا سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا وہ بات کی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے بارہا کہا ہے کہ جی میری فیملی کا کوئی بندہ سیاست میں نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ سیاست کا کیا مطلب ہوا. سیاست کا مطلب جو انڈرسٹینڈنگ ہے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے
لیٹس سے جی کوئی عہدہ سنبھالنا ہے ملکی سطح پر, یعنی کہ قومی اسمبلی میں جی آپ ایم این اے ہیں, آپ ایم پی ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر خارجہ ہیں, آپ سینیٹر ہیں وغیرہ وغیرہ, تو بیسیکلی تو سیاست یہ ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کبھی کہ جی علیمہ جو صاحبہ ہیں وہ ان کو آپ پرائم منسٹر بنا دیں یا ان کو وزیر خارجہ بنا دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہماری جو ہے نا وہ ریکویسٹ تو یہ ہے کہ قوم کی جو ہے نا وہ اس وقت نظریں ان کے اوپر ہیں, کیونکہ باقی لوگ ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. تو اس بالکل. لیے ہم تو ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ سامنے آئیں, اور جس طرح رضوان بھائی نے کہا کہ جی آپ ٹھیک ہے کمیٹی بنا دیں کہ جی عمران خان رہائی کمیٹی, اور اس کی وہ چیئرمین یہ بن بڑا جائیں یا ویلڈ پوائنٹ ہے اور بہت جی. تو امپلیمنٹل. لیکن اب ظاہر ہے ان کو اگر علیمہ آپا جو ہے نا وہ پھر بھی سمجھتی ہیں کہ نہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتی یا انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو پھر آپ پی ٹی آئی میں نظر دوڑائیں, آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے. فار ایگزامپل مراد سعید صاحب ہیں. اب مراد سعید صاحب لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہے. ہاں جی, تو میں عرض کر رہا ہوں جی, میں عرض کرتا ہوں نا جی, انڈر گراؤنڈ کسی وجہ سے ہے نا جی, ان کو جان کا خطرہ ہے, ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا, اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر عمار وہ. فاروق ہے. لیکن اگر بات عمران خان صاحب کی جان تک اب آ گئی ہے تو پھر یہ انڈر گراؤنڈ کا جو ہے نا وہ آپ ڈیوریشن کتنا عرصہ اور چلتا رہے گا, آپ کو جو ہے نا وہ ڈیسیجن لینا پڑے گا. میں Obviously میں یہ اگزامپل آپ کو کہتی دے رہا ہوں ہوں. کہ ان کو سامنے آنا چاہیے, مراد سعید بھائی کو جی اب وقت آ گیا کہ ان کو لیڈ کرنا جی, چاہیے. انہوں نے میں کوشش نہیں کی تھی, دیکھیے ہمت مراد کی تھی کہ میں لیڈ کروں گا, لیکن اس کے بعد پھر دب گئے آواز ان کی. جی دیکھیں, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مراد سعید صاحب ہی بار ہیں, میں نے آپ کو اگزامپل کے لیے مراد سعید صاحب کا نام دیا. اس طرح اور بھی آپ ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ بہت سارے مل جائیں گے جو کہ اس طرح کی جو ہے تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں, کہ جس کا مقصد ہی صرف جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو. تو لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستانی عوام پر. اگر پاکستانی عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اسی طرح چلتا رہنا چاہیے, اسی طرح وہ خوشحال ہیں اور اسی طرح آگے ان کو نظر آ رہا ہے, اپنا فیوچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر چلتا رہنے دیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کے جو اثرات ہیں ان کی نسلوں پہ جو ہے نا وہ جائیں گے, اور ان کی نسلیں جو ہے نا وہ تباہ ہوں گی, تو پھر عوام کو جو ہے نا وہ پریشرائز کرنا پڑے گا علیمہ آپا کو کامران یا صاحب, کسی اور. آپ کو نہیں لگتا کہ عوام, جی میں کامران صاحب کو لوں گی. جی کامران صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس پر انٹرا پارٹی الیکشن, اور یہ بات کہ جس طریقے سے ورکرز کو خان صاحب کے نام پر ہکایا جا رہا ہے, تو وہ کیا ابھی بھی غلام نہیں ہے؟ پہلے نظام کے غلام دکھتے ہیں اور اب پی ٹی آئی کے غلام دکھتے ہیں, وہ بھی خان صاحب کے نام پر. دیکھیے جہاں تک یہ آپ نے غلامی کی بات کی ہے, انفارچونیٹلی یہ ہمارا ڈی این اے ہے ایک, جو کہ ہزاروں سالوں کی محنت کے بعد جو ہے نا وہ تیار کیا گیا ہے, اور اس میں میک شور کیا گیا کہ اس ڈی این اے میں غلامانہ سوچ کی اور اس کی جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ جڑیں مضبوط رہیں. تو اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو بڑے سالوں کی, بڑے صدیوں کی جو ہے وہ کنٹینیوس جو ہے نا وہ تربیت کی ضرورت ہے. یہ بات اپنی جگہ. بہرحال دیکھیے جو بات باقی بھائی کر رہے ہیں نا کہ جی الیکشنز میں ایجنڈا ہونا چاہیے, یس آئیڈیل ورلڈ میں اسی طرح ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر صرف ایک ہی ایجنڈا ہے میرے خیال میں, اور ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ چیزیں ایجنڈے میں شامل کر لیں گے تو یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, آپ کہیں پہ نہیں جا رہے, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کا ایجنڈا صرف یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ رہا کیا جائے, اس بات پہ جو ہے نا وہ الیکشن ہونے چاہیے. ہاں جی, اور پھر یہ کہ جو ہے کہ اگر کوئی ایک حلقے کا کینڈیڈیٹ رہتا ہے کہیں اور, کراچی میں رہتا ہے, لیکن جو ہے نا وہ الیکشن وہ حیدرآباد سے لڑ رہا ہے فار ایگزامپل, اس پہ اگر پارٹی ایگری کرتی ہے تو وائی ناٹ, اس میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آپ کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سیٹس لینی ہے اور آپ نے کوئی جابس جو ہے نا وہ عوام کو دینی ہے, یا آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے, یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کا مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے. لیکن ایک اگر پرسن دیکھیے نا, آپ کراچی سے حیدرآباد, اس کے مسائل کیسے آپ دیکھیں, کراچی کے مسائل بالکل الگ ہیں, حیدرآباد جا کے دیکھیں گے تو آپ ماحول ہی جی چینج ہے. آپ کراچی یہی میں عرض کر رہتے رہا ہوں, ہوں گے, آپ دیکھیں کراچی کو جانتے ہوں گے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سوچتے رہے کہ کراچی کے مسائل اس کو پتہ ہیں اور وہ اس لیے وہ کراچی سے ہی اس کو الیکشن لڑنا چاہیے, تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, اٹ از نیور گوئنگ ٹو ورک, اٹ ول نیور گو ٹو ورک. آپ کو بیسیکلی ایک ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا آپ نے کروانا ہے, اور عمران خان صاحب کی رہائی کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ملک کی تحریک جو ہے چلانی ہے, جو کہ ایک پرولونگ قسم کی تحریک ہوگی, جس میں
آپ کو مار بھی پڑے گی, آپ کے اوپر مشکلات بھی آئیں گی. جو برداشت کر سکتا ہے وہ لیڈ کرے. کراچی کا ہے, لاہور سے لیڈ کر لے, میں اسے جا کے ووٹ کروں گا, میں اسے سپورٹ کروں گا. جی جی پلیز. میں دوبارہ عرض کر دوں, دیکھیے جو کرٹیسزم ہے نا وہ ہمیشہ آئے گا. آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں, کرٹیسزم ہمیشہ آئے گا, اور کرٹیسزم انفارچونیٹلی آئے گا بھی ان لوگوں کی جانب سے جو کہ خود کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے اور نہ ہی کبھی کنٹریبیوشن وہ کریں گے کسی بھی قسم obviously ان کے پاس کام یہی ہوتا ہے. ہاں جی, ان کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے. تو دیٹس اٹ. تو آپ نے آنسر تو اس کا دے دیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ جی کام کیا کے کریں گے, کام نہیں کرنا انہوں نے, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. کام ان کو جو ہے نا وہ صرف مینڈیٹ ایک ملا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے تاکہ تحریک کے لیے تیار کیے جا سکے, جو کہ جس کے لیے آپ کو فزیکل پریزنس کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ایکس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک پوسٹ کر دیتے ہوتے ہیں, اس سے ساری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے کہ آپ کے حلقے کے لوگ جو ہے نا وہ ایکس پہ آپ کو فالو نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اصل مینڈیٹ جو ہے نا وہ صرف آپ کا ایک ہونا چاہیے, اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ آپ نے رہا کروانا ہے. ہاں الیکشنز جو ہے نا وہ آپ جس حد تک ہو سکے ان کو شفاف بنائیں, اس میں جعلی ووٹنگ نہ ہو جو کہ انفارچونیٹلی ہر جگہ پہ ہوتی ہے پاکستان میں, وہ نہ ہو. اور پھر تیسرا یہ کہ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی, اور خان صاحب ہمیشہ اس بات کی جو ہے وہ ایڈوکیٹ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے, تو ہمیں بھی ووٹ کا حق ملے. پاکستان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان میں, ان میں ووٹ دینے کا, تاکہ ہم لوگ بھی ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں اور ہماری اس میں ان پٹ شامل ہو. تو میرا تو اس پہ بڑا یہ بڑا کلیئرلی ویلڈ پوائنٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کامران صاحب کے اوورسیز کی انٹر پارٹی الیکشن جو پاکستان میں ہوتے ہیں اس میں کیا کنٹریبیوشن آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہونی چاہیے اور کیسے ہو سکتی ہے, نہیں اور اس دیکھیں, کے جب فوائد کیا ہیں؟ تک آپ مجھے ووٹ کا حق نہیں دیں گے, پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن ہو رہے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں, کہ میں یہاں سے بیٹھ کے بطور اوورسیز پاکستانی اس میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکوں. جی دیکھیں, اس میں تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو لیڈر بیٹھے ہوئے باہر چلے کمپرومائزڈ ہوں گے, لیکن وہ پھر بھی سمجھدار لوگ ہیں, وہ اس سے کوئی بہتر ہو سکتا ہے ارینجمنٹ کر لیں, ہو سکتا ہے اسی بات پہ وہ ارینجمنٹ کر لیں. یس, وائی ناٹ, وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ مجھے سٹیکس نہیں دیں گے کہ بطور اوورسیز پاکستانی میں یو کے میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سٹیکس ہیں وہ مجھے نہیں دیں گے, تب تک میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں جو ہے وہ اس کاز کے لیے. تو یہ بڑا جو ہے وہ یہ میرا ذاتی خیال ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بھائی جو ہے نا نہیں, میں اس سے ذاتی طور پہ متفق ہوں کہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ جتنی بھی ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ظاہر پوری دنیا میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے موجود ہیں یا سپورٹرز موجود ہیں, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے اوورسیز سپورٹرز کو حق دیں. پہلے وہ حق دیں گے تو پھر اوورسیز کو بڑی بنیادوں پر اور جو ہے وہ پارلیمنٹ بنیادوں پر حق ملے گا نا. پہلے آپ اپنے اندر تو ان کو حق دیں, وہ اتنا کچھ کرتے ہیں. دیکھیے وہ جو بات ہے نا وہ بات اپنی جگہ ہے, چلے اس پہ پھر انشاءاللہ ہم کبھی ضرور جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی پروگرام کریں کہ جو اوورسیز ویسے اوور آل جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کتنا جو ہے نا انفلوئنس ہونا چاہیے اپنے ملک کے اندر اس کی پولیٹکس میں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے جو اوورسیز کی بات کی ہے وہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ جو آپ نے پاکستان میں جو ریجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد جو حالات بن رہے ہیں یا بنتے رہے ہیں اور جو آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس میں انٹرنیشنل جو ہے وہ ساری انوالومنٹ ہے, جس کی وجہ سے, جس کی آشیبات کی وجہ سے آپ کا اقتدار ابھی تک قائم ہے. تو اگر آپ میری ان پٹ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ میں کوئی بہتر کنٹریبیوٹ کر سکوں گا. میں اپنے اینڈ سے کم از کم یو کے میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میں کسی طریقے سے انفلوئنس کر پاؤں ان لوگوں کو جو کہ اس ریجیم چینج آپریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں جسٹ آپ کو اگزامپل دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے اور راجہ ہمارا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں. جی میں دیکھیے اور جو میں بیسیکلی جو کنکلوژن نکالتا ہوں وہ یہ کہ الیکشنز آپ نے کروانے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے ہیں, جلدی کروانے ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے. جو بھی عہدیداران سلیکٹ ہوں, دھونس دھاندلی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن پھر کم از کم
ہمارے پاس اگر چہرے ہوں گے تو ہم ان کو سپورٹ کر پائیں گے. میں ہو سکتا ہے میں جس کینڈیڈیٹ کو چاہتا تھا وہ نہ بن سکے, کوئی اور بن جائے, لیکن کم از کم مجھے پتا ہوگا کہ اب اگلے 1 سال 2 سال 3 سال یا جتنا بھی ان کا ڈیوریشن ہے اب اسی نے رہنا ہے, تو میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور سپورٹ کرنے کی صرف ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کی رہائی. تو بس میری ریکویسٹ تو یہی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ فیصلہ سازی کرتے ہیں کہ الیکشنز کروائیں, جلد از جلد کروائیں. آپ کے پاس مہینے یا سال نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ دن یا کچھ ہفتے ہی شاید رہ گئے ہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. جی وہ سوری جو نا وہ جو بات کر رہے تھے نا آپ, اوورسیز پاکستانی جو یہ فنڈز وغیرہ بھیجتے ہیں, اور رضوان بھائی نے کہا کہ جی آپ نہ بھیجیں, تو میں جسٹ تھوڑا سا ایکسپیرینس میں ایک کہانی شیئر کرنا چاہ رہا تھا, 1 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے. جی دیکھیں پلیز. جو اوورسیز پاکستانی سے جو ہے نا وہ فنڈز کی جو ڈیمانڈز آتی رہتی ہیں نا, وہ پاکستان کی جانب سے نہیں آتی ہوتی. پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان میں بیٹھی ہیں ان کی جانب سے بڑا ہی ریئرلی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا احتجاج اگر وہ کیا ہوا ہے, پلان کیا ہوا ہے, تو اس میں موبلائزیشن کی ضرورت ہے, تو چلے تھوڑا بہت وہ شاید وہ کبھی ہمیں کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ بڑے ایک کامران آفیشیل صاحب طریقے سے. موبلائزیشن میں بھی تو نظر نہیں آتا نا, ورکرز جی کو کیا دیا ڈاکٹر جاتا ہے. صاحب کراچی کا جلسہ کرنا تھا, میں نے 2 گھنٹے میں 17 کروڑ روپے اکٹھے کر لیے. بتاؤ کہاں گئے, پوچھو ان سے, سندھ کے صدر سے, کہاں گئے وہ پیسے؟ کراچی جی والوں نے دے دیے. نہیں, چھوڑو, یہ میں خدا کو میں مانتا ہوں, اسی آپ طرف, پیسے نہ بھیجیں. میں رضوان بھائی اسی طرف آ رہا ہوں. میں جسٹ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا, مطلب آپ مجھ سے زیادہ نالج ہے آپ کے پاس اس بات کا, لیکن جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے لیڈر جو آج سے 2 سال پہلے اچانک منظر عام پہ آئے, اور کچھ گھنٹوں کے اندر ایک وہ لیڈر, ملک کی سطح پر ایک لیڈر بن گئے, پاکستان تحریک انصاف کا ایک چہرہ بن گئے. میں ان کا نام نہیں لوں گا. کہاں پر؟ پاکستان میں نہیں, کس شہر میں شہر بتائیں. میں عرض کرتا ہوں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان کی نا تصویریں بڑی آتی تھی, ہاتھ میں انہوں نے سگریٹ پکڑا ہوتا تھا, پولیس والے گاڑی کو گھیر کے آئے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کو پکڑنا ہے اب, اور وہ کہتے تھے کہ جی ہاتھ نہ لگانا مجھے, میں سگریٹ پینے لگا ہوں. اور بڑا ان کا ایک جو ہے نا وہ بنایا گیا. پہنچ رہی ہوں. جی آپ پہنچ گئے ہوں گے. اچھا, تو میں ان کی کہانی, اچھا وہ ہوا یہ کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, ان کو نکال شاید دیا وہ گیا. یہ چلے بولتے ہیں کہ میں خان صاحب, جب میں مر جاؤں گا تو گواہی دیں گے لوگ کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا. اب میں ان کی ایک چھوٹی سی کہانی سنانا یہ لے چاہتا ہوں. پالک بچے ہیں محترمہ, میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں یہ ان لے کی پالک بچے جان پوچھ کر فوج دیتی ہے ایسے لوگوں کو. 2018 کے اندر سچ بولنے کی ہمت طاقت ہونی چاہیے. فوج نے پی ٹی آئی کو الیکشن جتایا, یہ فیصل واڈا 7,000 ووٹ سے NA 242 سے ہار چکا تھا, اس کو جتوایا. اس کے بعد یہاں سے NA 243 سے پی ٹی آئی جیت چکی تھی, قادر پٹیل کو جتوا دیا گیا. یہ لے پالک بچے آخری میں فوج دیتی ہے, اور فوج دینے کے بعد جب وہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو جو بیوی بچے لے کے آتی ہے شادی شدہ, وہ گھر پہ لے جاتی ہے. پھر وہ بچے چلے جاتے ہیں تو حکومت چلی جاتی ہے, اس لیے گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ لے پالک بچوں سے جان چھڑانی ہوگی, اپنے بچوں کو نیچے لے کے آنا ہوگا, ان کو اچھی خوراک, اچھی فیڈ, اچھی تعلیم دینی ہوگی. وہ 27 سال میں نہیں دے پائے, انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا. اب وقت نہیں ہے, اب صرف وقت ہے خان کو بچانے کا اور علیمہ آپا کو سامنے لے کے آنے کا. اگر علیمہ آپا سامنے نہیں آتی ہیں, کمان نہیں لیتی ہیں, تو عمران خان صاحب کو آپ راہ نہیں کرا سکتے. پی ٹی آئی بھی ختم, خان صاحب بھی ختم. اور اس کی ذمہ دار علیمہ خان صاحبہ ہوں گی. حفاظت کرے خان صاحب کی بھی اور پاکستان کے غریب اور اصل عواموں کی بھی. جی کامران صاحب پلیز کنٹینیو, آپ کی کہانی بیچ میں رہ گئی. جی تو وہ اب تو وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, لیکن جب وہ مطلب درمیان میں تھے کہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے, کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دینی چاہیے. مطلب وہ ایک فیز تھا نا, کچھ دنوں کا فیز تھا, جس کے بعد پھر وہ انہوں نے چھوڑ دی. تو خیر ان دنوں میں وہ یہاں پر, مجھے یاد ہے کہ وہ یہاں پر مانچسٹر, سوری ہمارے بڑے قریبی ہیں یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے منتظمین ہیں, ان کے وہ بڑے قریبی دوست تھے, اور وہ یہاں پر آتے رہتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ میرے سامنے ایک صاحب کو جو یہاں پر پی ٹی آئی کے تھے, ان کو فون کیا, اور میں اس وقت وہاں پہ موجود تھا, بائی چانس ان صاحب کے ساتھ میں موجود تھا. تو وہ میرے سامنے ہی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ نا میری بیٹی ہے, اس کا یہاں پر ایڈمیشن ہوا ہے کسی یونیورسٹی میں یہاں پر UK میں, تو ان کی جو ہے نا وہ فیس جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ جمع کروا دیں. یعنی کہ کین یو امیجن کہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وہ عہدیدار ہیں, اور ایک MNA ہیں, ایک سٹنگ MNA ہیں, ان کی کتنی کروڑوں اربوں کی پریکٹس ہے,
اور وہ یہاں پر جو ہے وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی کی فیس جمع کروائیں. حالانکہ جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس جمع کروائیں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ فیس جمع کروا سکیں, لیکن وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یہ جو ہے وہ یہاں پر کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر چندہ لیں گے اور اس کو جو ہے وہ گھما پھرا کے میری بیٹی کی فیس جمع کروا دیں گے. یہ کام پھر نہیں کیا گیا, یعنی کہ فیس جمع نہیں کروائی گئی, لیکن میں آپ کو ایک مینٹیلٹی بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے. اگر جی بالکل آپ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ایک کام کیجیے گا, ایسے ایم این اے ایم پی اے صاحبان کے لیے کفن لیجیے گا مارکس اسپینسر کا لنڈن میں, اور جب وہ مر جائے تو وہ ضرور ڈونیٹ کیجیے گا. اچھا, تو یہ جو ہے نا وہ اب مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کا برا وقت نہ چل رہا ہوتا اور وہ ابھی سٹل جو ہے نا وہ ان کی پوزیشن سٹرونگ ہوتی, تو یہاں سے ہم لوگوں نے ہی ان کی بیٹی کی فیس جمع کروانی تھی انڈائریکٹلی کسی طریقے سے. یہ اس طریقے سے جو ہے وہ طریقہ واردات ہے بیسیکلی یہ کہ پاکستان میں جو ہے نا جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں, سارے نہیں, کچھ لوگ, اور خاص کر وہ لوگ جو کہ پلانٹڈ ہیں آرمی کی جانب سے, وہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں یہاں پر یہی بتایا جائے گا کہ پاکستان میں حالات بہت برے ہیں, آفس ہے فلانا پی ٹی آئی کا, اس کی بجلی کٹ گئی ہے, اس کا پانی کٹ گیا ہے, آپ دے دیں 100 پاؤنڈ دے دیں, جو ہے وہ آپ 50 پاؤنڈ دے دیں, لیکن وہ 150 جو ہے نا وہ مجھ جیسے ہزاروں لوگوں سے لیے جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف سلوک کیا جائے گا. تو میں جسٹ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جو فنڈنگ کر کے بھیجتے پاکستان میں, تو کیا ان کو نہیں حالات کا اندازہ کہ یہ سب اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں, جو فنڈنگ کر کے جو فور فرنٹ پہ ہے نا جی, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ان کے اپنے پروٹوکولز ہیں پاکستان میں, ان کی اپنے جو ہے نا وہ سٹیکس ہیں پاکستان کے اندر. وہ یہ ایکسپیکٹ کچھ جانتے ہوئے اور کچھ جو ہے نا نہ سمجھتے ہوئے, چلے جو نہیں سمجھ رہے وہ تو اپنی جگہ, یہ تو لیکن جو ہر جانتے طرح سے ہوئے عوام کا سودا کیا جا رہا ہے نا خان صاحب کے نام جو پر. یہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ پاکستان جائیں گے تو انہیں پھر پورا مطلب ان کو ریٹرن بیک کیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے